بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دوسرا چیپٹر سٹارٹ کریں گے جو ہے انفارمیشن نیٹ ورکس، اس کا ٹائٹل ہے نیٹ ورک کیا ہے؟ نیٹ ورک اصل میں ایک ذریعہ ہے ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا۔ ڈیوائسز جب آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریسورسز شیئر کر سکتی ہیں۔ انفارمیشن اور ریسورسز شیئر کرنے کے لیے ڈیوائسز کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ جو چیز ڈیوائسز کو کنیکٹ کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورک۔ نیٹ ورک از اے وے ٹو کنیکٹ کمپیوٹرز ٹوگیدر سو دیٹ دے کین کمیونیکیٹ، شیئر انفارمیشن اینڈ پول دیئر ریسورسز امانگ ایچ ادر۔ جب ہم نیٹ ورک کے ساتھ کسی چیز کو، کمپیوٹر کو، ڈیوائس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں، انفارمیشن شیئر کرتی ہیں اینڈ ریسورسز شیئر کرتی ہیں۔ ریسورسز شیئر کرنے سے مراد ہے کہ اب کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا دور ہے۔ آپ اپنے کمپیوٹر کے، اگر سپوز آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر اٹیچ ہے تو آپ اس پرنٹر کو دوسرے ڈیوائسز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اسکینر کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آپ صرف انفارمیشن ہی شیئر نہیں کرتے بلکہ نیٹ ورک کے تھرو آپ ریسورسز بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر آن دا نیٹ ورک از کالڈ اے نوڈ۔ نیٹ ورک کے ساتھ جب کوئی کمپیوٹر اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نوڈ کہتے ہیں۔ نیٹ ورک کی ایک اور بھی ڈیفینیشن کی جاتی ہے اور وہ ہے کنیکٹڈ کمپیوٹرز کا گروپ۔ کمپیوٹر جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں نیٹ ورک کے تھرو، ان کا جو ایک گروپ بنتا ہے اس گروپ کو بھی ہم نیٹ ورک کہتے ہیں، اور وہ گروپ اس لیے بنتا ہے تاکہ وہ کمپیوٹر آپس میں کمیونیکیٹ کریں اور اپنے ریسورسز کو شیئر کریں۔ آج کے نیٹ ورک کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریسورسز شیئر کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ، اگر آپ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ پروسیس ورک گروپ کمپیوٹنگ کہلاتا ہے۔ دا یوز آف کمپیوٹر نیٹ ورکس فار دا پرپس آف کوآپریشن، کنسلٹیشن اینڈ انفارمیشن شیئرنگ۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے یا انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے اگر نیٹ ورک کا یوز کرتے ہیں تو یہ پروسیس ورک گروپ کمپیوٹنگ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم کولیبوریٹیو کمپیوٹنگ بھی کہتے ہیں۔ کولیبوریٹیو کمپیوٹنگ کے لیے جو سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کوئی سافٹ ویئر یوز کرنا ہے۔ کولیبوریٹیو کمپیوٹنگ کے لیے جو سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے اس سافٹ ویئر کو ہم گروپ ویئر کہتے ہیں۔ تو ہم نے 3 ٹرمز پڑھی ہیں۔ نیٹ ورک کیا ہے؟ وے ٹو کنیکٹ کمپیوٹرز ٹوگیدر۔ ورک گروپ کمپیوٹنگ کیا ہے؟ یوز آف کمپیوٹر نیٹ ورکس فار دا پرپس آف کوآپریشن، کنسلٹیشن اینڈ انفارمیشن شیئرنگ۔ اور گروپ ویئر اس سافٹ ویئر کو کہتے ہیں جس کے تھرو ہم ورک گروپ کمپیوٹنگ کرتے ہیں۔ کولیبوریٹیو، جس سافٹ ویئر کے تھرو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں اس سافٹ ویئر کو گروپ ویئر کہتے ہیں۔ نیٹ ورک اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اس کے بعد نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں انٹرنیٹ کی طرف۔ اسٹوڈنٹ سے جب یہ کویسچن کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کیا ہے تو وہ اصل میں انٹرنیٹ کے یوزز بتاتے ہیں، ایکچوئل انٹرنیٹ کی ڈیفینیشن پہ نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہے جی، ہم کو اس سے بہت ساری انفارمیشن میسر ہوتی ہے، اس پہ ہم گیمز کھیل سکتے ہیں، آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں، یہ سارے انٹرنیٹ کے یوزز ہیں۔ ایکچولی انٹرنیٹ آج کے دور کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ ملینز آف کمپیوٹرز ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو ان ملینز آف کمپیوٹرز کا جو گروپ ہے اس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ دا انٹرنیٹ از اے ہیوج کلیکشن آف ملینز آف کمپیوٹرز کنیکٹڈ ٹوگیدر ان اے نیٹ ورک۔ ملینز آف کمپیوٹر جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں نیٹ ورک کے تھرو تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکیں لوگ، ان کمپیوٹرز کے گروپ کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ نیٹ ورک آف نیٹ ورکس۔ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک آپس میں ملتے ہیں تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنا دیتے ہیں، اس بہت بڑے نیٹ ورک کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی ہسٹری، برتھ آف انٹرنیٹ۔ ڈیورنگ لیٹ 1960s، سٹارٹ میں 1960s میں سب سے پہلا جو نیٹ ورک بنایا گیا اس کا نام تھا آرپا نیٹ، ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹ ورک، آرپا نیٹ۔ یہ
US کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے بنایا تھا ریسرچ پرپس کے لیے۔ اس آرپا نیٹ کا سب سے پہلا پرپس یہ تھا کہ جو ورلڈ وائڈ سائنٹسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، وہ اپنی ریسرچ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی ریسرچ کو وہ نیکسٹ لیول تک لے کے جائیں۔ تو سب سے پہلا جو نیٹ وجود میں آیا وہ 1960 میں بنایا گیا اور اس کا نام تھا آرپا نیٹ۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال بعد جو آرپا نیٹ ہے evolved into several other networks dedicated mostly to military use۔ پھر 1970 سے 1980 کے درمیان یہ آرپا نیٹ ایوالو ہو گیا اور اس کو یو ایس کی ملٹری نے یعنی فوج نے یوز کرنا شروع کر دیا۔ مختلف ٹروپس کے آپس میں جو کنیکشنز ہیں رابطے کے لیے انہوں نے یہ نیٹ یوز کرنا شروع کر دیا۔ پھر 1989 میں نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے ان تمام نیٹ ورکس کو جو ملٹری کے یوز میں تھے اور جو آرپا میں بنے تھے ان تمام نیٹ ورکس کو کمبائن کر کے ایک ہی نیٹ بنا دیا۔ کس نے؟ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے ایک ہی نیٹ ورک بنا دیا اور اس کا نام دیا نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نیٹ ورک یعنی NSF نیٹ۔ یہ جو NSF نیٹ تھا یہ ملٹری کے لیے خاص نہیں تھا، ریسرچرز یا سائنٹسٹ کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ یہ عام آدمی کی پہنچ میں بھی تھا۔ تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ دس واز دا ٹرننگ پوائنٹ ایز دا انٹرنیٹ بگین سرونگ دا سویلین کمیونٹی along with the military as well۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ نیٹ ورک ملٹری کی بجائے، سائنٹسٹ کی بجائے، خاص لوگوں کی بجائے ایک عام آدمی کی سول کمیونٹی کی پہنچ میں بھی آ گیا۔ اس کے بعد پھر نیٹ ورک نے دن دوگنی رات چگنی ترقی کی اور پھر نیٹ ورک پھیلتا چلا گیا اور آج ملینز آف کمپیوٹرز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ آپ نے ہسٹری میں 3 باتیں خاص طور پہ آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ پہلے کہ سب سے پہلے آرپا نیٹ بنا جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے بنایا تھا اور اس کا مقصد سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن تھی۔ اس کے بعد 1970s اینڈ 1980s کے درمیان میں آرپا جو ہے ایوالو کا مطلب ہوتا ہے کہ ترقی حاصل کر کے آرپا نیٹ نے تھوڑی سی ترقی کی اور یہ ملٹری کے یوز میں آ گیا اور پھر 1989 میں NSF نیٹ وجود میں آیا۔ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے تمام نیٹ ورکس کو کمبائن کر کے ایک نیٹ بنا دیا جس کو NSF نیٹ کا نام دیا گیا۔ اور جب یہ NSF نیٹ وہ پہلا نیٹ تھا جو سول کمیونٹی کے یوز میں تھا۔ اس سے پہلے جو آرپا تھا وہ سول کمیونٹی اس کو یوز نہیں کر سکتی تھی، خاص لوگوں کے یوز میں تھا۔ تو اس کے بعد پھر نیٹ ورک ہے وہ بڑھتا گیا۔ یہ ہسٹری کے حوالے سے 3 پوائنٹ یاد رکھ لیں: آرپا نیٹ، ملٹری یوز اور NSF نیٹ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔